ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کیل پر لپیٹا. آئی بات سمجھ میں؟ اور گھر کے کسی کونے پر یہی آیت 15, 16 اور 17 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ٹھوک دینا ہے. اس کا دھاگا وہ سب کچھ دیوار کے اندر چلے جائے گا. مطلب ہر رنگ کے 4 رنگ کے دھاگے ہو گئے اور چاروں کیل دیا آپ نے کہ آپ کو پورا محفوظ ہو گیا. اس وقت تک جب تک وہ لگا رہے گا. گھر کے اندر اگر کسی چیز کا گزر ہے وہ ختم, کسی آسیب کا گزر ہے وہ ختم, اس گھر کے اندر کوئی جنات موجود ہیں وہ ختم. آئی نا بات سمجھ میں؟ گھر کا کیلنا گھر کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور لاجواب عمل ہے یہ. تو آج ایک ایسا ہی طریقہ میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں کہ جس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ہر قسم کے جادو سے, ہر قسم کے شر سے, ہر قسم سے ناگہانی آفتوں سے. ہم نے 4 کیلے لینا ہے اور 4 رنگ کے ہم نے دھاگے لینا ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک دھاگا لے لیا آسمانی کلر کا, ایک لے لیا نیلے رنگ کا, ایک لے لیا لال رنگ کا, ایک لے لیا کالے رنگ کا, ایک لے لیا سفید رنگ کا. ہم نے 4 رنگ کے دھاگے لے لیے 4 کیلوں کے لیے. اب دھاگا ہم نے کرنا یہ کہ اپنے جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس کے جو بعد والی جو سب سے بڑی انگلی یہاں پہ ہم نے دھاگے کا سرا رکھا اور یہاں تک جو یہ ہمارا جوائنٹ ہے یہاں تک کہ ہم نے 7 تار کھینچ لیے. آئی بات سمجھ؟ 7 تار کھینچ لینے کے بعد آپ نے اس کو توڑ دیا. 7 تار اس طریقے سے آپ نے 4 کیلوں کے لیے وہ دھاگا اسی طریقے سے کر کے آپ نے الگ رکھ دیا, الگ الگ رنگ کا. اب میں گھر کو کیلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, خانقاہ کو کیلنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں, یا آپ کی دکان کو, مکان کو, کاروبار کو, جس چیز کو آپ کیلنا چاہیں, حفاظت کرنا چاہیں ان کے لیے یہ. اب آپ اس دھاگے کو جو آپ نے دھاگا لیا ہے, اب آپ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 15, 16 اور 17 انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یہ آیت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے. سورہ طارق کی آیت 15, 16 اور 17 آپ نے ہر 7 دفعہ پڑھ کے ایک گرہ لگا دینی ہے. آپ نے صرف 3 گرہیں لگانی ہیں, یعنی کہ ٹوٹل 12 گرہیں ہو جائیں گی. یعنی کہ ایک دھاگا آپ نے پورا اس سے لے کے 7 تار کھینچ لیا, اس پہ 3 گرہیں لگائیں, ایک کونے پہ, ایک بیچ میں اور ایک کونے پر. یہ دھاگا کھینچا نا, ایک گرہ ہم نے یہاں لگائی, ایک گرہ ہم نے بیچ میں لگائی, ایک گرہ یہاں لگائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کیل پر لپیٹا. آئی بات سمجھ میں؟ اور گھر کے کسی کونے پر یہی آیت 15, 16 اور 17 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ٹھوک دینا ہے. اس کا دھاگا وہ سب کچھ دیوار کے اندر چلے جائے گا. مطلب ہر رنگ کے 4 رنگ کے دھاگے ہو گئے اور چاروں کیل دیا آپ نے کہ آپ کو پورا محفوظ ہو گیا. اس وقت تک جب تک وہ لگا رہے گا. گھر کے اندر اگر کسی چیز کا گزر ہے وہ ختم, کسی آسیب کا گزر ہے وہ ختم, اس گھر کے اندر کوئی جنات موجود ہیں وہ ختم. آئی نا بات سمجھ میں؟ گھر کا کیلنا گھر کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور لاجواب عمل ہے یہ. سورہ طارق جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں, انہم یکیدون کیدا, کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں, واکیدوا کیدا, اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یعنی تو تم کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو, انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حفاظت کے لیے, کیلنے کے لیے, اور کسی شخص, کسی منافق, کسی دشمن, کسی کافر کی جو خفیہ تدبیر جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں نا, آپ اس کے بھی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. آج کل تو یہ بہت عام ہوا ہے نا, نقصان پہنچانا حسد میں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو وہ خفیہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں. اب خفیہ چال چلنے والا کوئی کافر ہو, خفیہ چال چلنے والا کوئی منافق ہو, خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا دوست ہو, خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا ساتھی ہو, خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو اور آپ کو بے خبر ہو اس سے, تو آپ
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے گا ان آیتوں کا پڑھنے والا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس کو سوا لاکھ کرنا ہے, آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. نہیں, میری طرف سے اجازت ہے, ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کا پورا چلہ کرو گے تو پھر آپ یہ گھر کھل سکتے ہو. نہیں, ایسا نہیں. صرف آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لینا ہے اور دھاگا آپ نے یہاں اس انگلی سے لے کے اس یہاں تو جوائن تک اسے 7 تار کھینچ لیں. ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے, ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے, ایک گرہ یہاں لگائیں, اس کو کیل پر لپیٹ دیں اور کیل ٹھوک دیں 3 دفعہ پڑھ کر. بہترین حصار ہو جاتا ہے آپ کا یہ. اچھا, اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بیماریاں جو گھر کے اندر مسلط ہو چکی ہیں وہ بھی گھر سے نکل جاتی ہیں. پھر تم 100 نہیں 1000 مریضوں کو اتار کرو, اس کا اثر آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا. اس کا اثر آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا, آپ محفوظ ہو گئے. آپ 10 لوگوں کو اتار کرو, 10 لوگوں کے علاج و معالجہ کرو, اس کا ریفلیکشن آپ پر نہیں پڑے گا. اچھا, گھر بھی اس سے کھلا جا سکتا ہے. اور جو شیر خور بچے ہوتے ہیں نا, آپ اس بچے کے اوپر بھی اسی طریقے سے دھاگا اس کے گلے میں ڈال سکتے ہو. کالے رنگ کا ڈال دو, ہرے رنگ کا ڈال دو, جس رنگ کا چاہے آپ بچے کے گلے میں گنڈا پڑھ کر آپ ڈال سکتے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص جیسا تعویذ استعمال کرتا ہے, جیسا نقش استعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے سورہ طارق کا نقش لکھا اور کہا کہ اس کو گلے میں ڈال دو, حضور نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کس کے سپرد کرے گا؟ اگر کوئی شخص آیت الکرسی گلے میں لکھ کے ڈال دیتا ہے, آیت الکرسی گھر میں لگا لیتا ہے, تو وہ کس کے سپرد ہوا؟ اللہ ہی کے ہوا نا, کیونکہ اسی کا کلام ہے. تو آپ بچوں کے گلے میں بھی گنڈا ڈالا جا سکتا ہے, حفاظت کے لیے گنڈا ڈالا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو اور اس کو کوئی حل نہ مل رہا ہو, اس مریض کے اوپر لال رنگ کا دھاگا لیں, آئی بات سمجھ میں, اور اس مریض کے سر سے لے کے پیر تک ناپ لیں 7 تار, آئی بات سمجھ میں, اور یہی آیت 15, 16 اور 17 یعنی کہ 15, 16 اور 17, یہی آیت جب کسی مریض کو بیماری کے لیے ڈالو گے نا تو 7 بار پڑھ کے 7 گراہیں لگا دو گے اس میں, اور مریض کے گلے میں ڈال دو یا مریض کے پیٹ پر باندھ دو, کمر پہ اس کی بیماری میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. اور جب بیماری میں کمی آنی شروع ہو جائے گی نا, اور پھر وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اچھا, اس جو دھاگا آپ جب ڈالو گے نا تو دھاگے کا کلر چینج ہونے لگے گا. جب دھاگے کا کلر چینج ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اس مریض کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کہ جو عمل آپ نے اس کو کر کے دیا تھا. حفاظت کے لیے بہت زبردست ہے, یہ بہت کمال کی آیتیں ہیں یہ قرآن کی. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے نا. آپ اس ترتیب اس طریقے سے کریں. میں نے بیماری کے لیے بھی بتا دیا, حفاظت کے لیے بھی بتا دیا, گھر کیلنے کے لیے بھی میں نے بتا دیا. آپ اپنے بچوں پر بھی یہی آیت پڑھ کے 3 بار, اچھا چھوٹی سی آیتیں ہیں کہ اگر آپ 3 دفعہ بھی پڑھو تو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگے گا آپ کو. 3 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے بچوں پہ دم کر دیا کرو, بچے محفوظ.